بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اسلام میں غلام اور لونڈی کا تصور۔ اس سلسلہ میں گزشتہ دنوں میں ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا پرانا کلپ وائرل ہوا جس سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بہت سی باتوں سے اہل علم کا اتفاق ہے، اس لیے کہ یہ وہی باتیں ہیں کہ جو شروعات سے ہی اہل علم مستشرقین کو جواباً عرض گزار رہے ہیں، اور اہل علم نے اپنی کتابوں میں مستشرقین کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ لیکن ایک بات جس سے غلط فہمی پیدا ہوئی وہ ڈاکٹر صاحب کی ایک ادھوری بات تھی، جس سے یہ تاثر ملا کہ شاید غلام اور باندی کا سلسلہ یہ اسلام نے شروع کیا، یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا آغاز ہوا، جو کہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ غلامی کا جو دور ہے اس کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں سال سے اس انسانی سوسائٹی، اس معاشرے میں موجود ہے، اور یہ کاروبار چلتا رہا تھا۔ مصر میں، چین میں، ہندوستان نے، یونان نے، اور ماضی قریب تک 1833 تک، یعنی گویا کہ 180 سال کے لگ بھگ، یورپ کے اندر باقاعدہ طور پر انسانوں کی خرید و فروخت کی منڈیاں لگتی تھیں۔ برمنگھم سے ہی کچھ فاصلے پر، تقریباً گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو پر، ایک سٹی ہے جسے برسٹل کہتے ہیں۔ وہاں پر آج بھی وہ تصاویر موجود ہیں جو اس زمانے کی یاد کراتی ہیں کہ جب انسانوں کے گلوں میں رسیاں ڈال کر یہاں انہیں نیلام اور بولیاں دی جاتی تھی۔ یہ غلامی کا تصور اور غلامی کی تاریخ قدیم ہے، اس کا بانی ہرگز اسلام نہیں ہے۔ اس کا دوسرا پہلو کہ اسلام نے اس کو سرے سے ختم کیوں نہ کیا، یعنی شراب کی بھی تاریخ پرانی ہے، بدکاری یہ بھی زمانہ قدیم سے سوسائٹی کے اندر مختلف صورتوں میں یہ رواج رہا ہے، یعنی یہ گناہ کی مختلف شکلیں رہی ہیں، لیکن اسلام نے اسے ایک قانون دیا ہے اور مرد کو 4 شادیوں تک محدود کیا، اور شراب کو اس نے مطلقاً حرام قرار دیا، جوئے کو مطلقاً حرام قرار دیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس کو، یعنی غلامی کو، پہلے دن سے ہی سرے سے اسلام کی چاردیواری میں کیوں داخل ہونے دیا؟ اس کا جواب پہلا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی، لوگوں کا اس میں مال خرچ تھا اور بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ اس کا یہ ایک سادہ سا جواب ہے، لیکن اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس کے بہت سے پہلو آپ کو سوسائٹی کے اندر سے مزید برآمد ہوں گے کہ جب بڑی انویسٹمنٹ جہاں موجود ہو، لوگوں کی سرمایہ کاری موجود ہو، وہاں ایک دین داخل ہو اور انہیں دعوت دین دی جائے تو لوگوں کے لیے چوائس کیا ہوتی ہے۔ غلامی کا مطلب کیا ہے؟ غلام اس مرد اور عورت، یعنی لونڈی یا باندی کو کہا جاتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہو اور مالک اس سے ہر قسم کا نفع اور کام لینے کا مجاز ہو اور وہ حق رکھتا ہو۔ غلامی کا جو سلسلہ ہے، اس کے بنانے کے 3 اسباب ہمیں معلوم ہوئے ہیں۔ نمبر 1، جنگوں میں
मैदान जंग के अंदर मर्द और औरतें जो कैदी बनाए जाते, वही जंगी कैदी फिर गुलामी में दे दिए जाते हैं। दूसरी चीज गुर्बत है। गरीब लोग अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपनी औलादों को खुद बेच देते थे, जिसकी आज मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं। यहां तक कि आज गरीब गुर्बत से मजबूर होकर खुदकशी करता है और फिर बच्चों समेत भी खुदकशी करता है। जबरदस्ती गुलाम बनाना ये तीसरी वजह है। जालिम लोग मुसाफिरों, कमजोरों को जबरदस्ती पकड़कर उन्हें फरोख्त कर देते थे। यानी कि यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में सुपर पावरें, ताकतवर मुल्क, ताकतवर कौमों का ये एक मिजाज और सिलसिला रहा है। और इसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि मुसलमानों ने कोई काम नहीं किया। हमें इसके शवाहिद मिलते हैं कि मुसलमान जालिम बादशाहों ने भी ये काम किया जो कि नाजायज था। गुलामी के मुतालिक या इस निजाम के मुतालिक इस्लाम का जो नुक्ता नजर है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। इस्लाम ने गुलाम बनाने के ये जो दो आखिरी सबब हैं, यानी गुर्बत और जबरदस्ती गुलाम बना लेना, इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। कोई शख्स भी गुर्बत के लिए, रोटी के लिए अपनी औलाद को बेच नहीं सकता, और कोई जालिम, कोई ताकतवर भी किसी इंसान को पकड़कर बेच नहीं सकता और ना ही उसे खुद गुलाम या बांदी बना सकता है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो सिलसिला बाकी रहा वो सिर्फ एक है, जंगों में जो कैदी आते हैं। ये एक ऐसी बात है और ये एक ऐसी बदीही बात है और ऐसी खुली हकीकत है कि अगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए और मुख्तलिफ जमानों में, मुख्तलिफ अदवार में अगर इसके पसे मंजर को सामने रखे होते हुए अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तो हमें इस्लाम की इस हिकमत पर भी इस्लाम को सलाम करने को और हमें खिराज अकीदत व तहसीन करने को ही दिल चाहेगा। इस्लाम ने जंगी कैदियों के लिए भी 4 उसूल बना दिए। सबसे पहली बात कि जंगी कैदियों को गुलाम और लोंडी बनाया जाना ये उस वक्त की हुकूमत के इख्तियार में है, यानी वो बनाए या ना बनाए ये उन्हें इख्तियार दे दिया गया। क्या मतलब? यानी वो हालात को देखें, क्या उनके अपने कैदी भी, यानी कोई मुसलमान औरतें या मुसलमान मर्द दुश्मन के हाथों लग गए हैं, तो फिर तो आप इनको बनाएं और हालात के मुताबिक आप फैसला करें और कैदियों का तबादला किया जाए। और दूसरा ये भी उन्हें एक ऑप्शन दिया गया कि आप बिला मुआवजा उन्हें आजाद कर दिया जाए, ये भी ऑप्शन मौजूद है। तीसरा, उन्हें फिदिया लेकर, यानी कुछ माल उनके बदले में कुछ लेकर फिर आजाद कर दिया जाए। और फिर चौथी बात जो है कि उन्हें मुजाहिदों में, यानी जो मुसलमान हैं, मुजाहिदीन इस्लाम हैं, उनके अंदर उनको तकसीम कर दिया जाए। ये 4 उसूल रखे गए हैं। आप जरा इस पर गौर करें कि ये हिकमतें जो 4 रखी गई हैं, ये उस नजरिए के और उस सोच के बिल्कुल बरअक्स हैं जो ताकतवर जालिम का रवैया है। यानी जालिम क्या करता है कि वो इस मकसद के लिए इंसानों को पकड़ता है, कैद करता है, उन्हें गुलाम बनाता है ताकि इंसानों को गुलाम ही रखा जाए और उससे खरीदो फरोख्त की जाए और उससे बेचा जाए और उससे नफा हासिल किया जाए। इस्लाम ऐसे असबाब को तो उसने मुस्तरद कर दिया है। यहां तो सिर्फ वो सिचुएशन है कि जो एक जंग की हालत में थी, जिसमें ये एहतमाल मौजूद है कि आपकी औरतें और आपके मर्द भी दुश्मन के हाथों में लगेंगे और दुश्मन उनके साथ कैसा सलूक करेगा। और ये बात फिर दोबारा मैं कहूं कि इस्लाम कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा,
اسلام ہمارے لیے اس بات کے لیے ہمیں فرض نہیں چھوڑا کہ یہ کام ایسی صورت میں کرنا ہی کرنا ہے، یعنی جس طرح دیگر اس باتوں میں احکامات ہمارے لیے موجود ہیں، تو یہ کوئی ایسا کرنے کا حکم موجود نہیں ہے، لیکن کیا ہے، اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو پھر اسلام ہماری رہنمائی کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے 4 چیزیں کھلی رکھی گئی ہیں۔ اب آئیے کہ اسلام نے یہ جو کہا، اس کی جو چوتھی شکل ہے، یعنی پہلی شکل تو یہی ہے کہ وہ ہمیں کسی کو پکڑا ہی نہ جائے، ایسی صورتحال ہی نہ بنے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ انہیں بلا معاوضہ آزاد کر دیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انہیں بدلے میں، یعنی مال کے بدلے میں یا اپنے قیدیوں کے بدلے میں ادلا بدلا ہو جائے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مجاہدین میں تقسیم کر دی جائے۔ اب یہاں اس چوتھی صورت میں زیادہ سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بھی سوالیہ نشان جو پیدا ہوتے ہیں مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں وہ باندی کے حوالے سے ہیں، یعنی عورت کے حوالے سے ہیں کہ اگر آپ نے عورت کو حالت جنگ میں جب پکڑ لیا اور وہ آپ کے ہتھے چڑھ گئی، تو پھر ان کے ساتھ یہ جو سلوک کیا جاتا ہے کہ مجاہدین میں انہیں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور مجاہدین ان سے جہاں دیگر گھر کے کام و کاج لیتے ہیں وہاں ان سے صحبت، یعنی ان کی جسمانی قربت کا بھی یہ حق رکھتے ہیں، تو یہ حق انہیں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس پر سب سے بڑا اعتراض ہے۔ یہاں پر پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اس ساری صورتحال میں، یعنی پہلی صورتحال یعنی وہ قیدی جو جنگی ہیں، وہ قیدی جو غربت کی وجہ سے قیدی ہوئے یا غلام بنے، اور وہ جو زبردستی غلام بنائے گئے، ان سب کے حوالے سے تینوں کے اسلام کا ایک مزاج ہے، یعنی جو پہلے سے انویسٹمنٹ لوگوں کے پاس موجود تھی، عرب معاشرے میں موجود تھی، مسلمانوں کے پاس موجود تھی، اب مسلمان جو ہلکا بگوش اسلام ہو رہے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو اب ان میں بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، ان کے پاس کئی 100 غلام موجود تھے، تو اسلام نے انہیں کیا تعلیم دی اور کیا رویہ رکھا۔ ظاہری بات ہے، جیسا کہ میں نے اپنے پہلے کلپ میں یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ ایک بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ تو اب سب سے پہلے تو ان کے اسلام نے حقوق متعین کیے کہ جو معاشرہ ان کے ساتھ رویہ رکھتا تھا، انہیں مارا پیٹا جاتا تھا، گویا کہ ان کے ساتھ انسانی رویہ نہیں، ایک جانوروں والا رویہ رکھا جاتا تھا۔ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات آپ سماعت فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے اپنے غلام کو تماچا مارا، پیٹا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے۔ اب اس پورے سینٹینس پر غور کیجئے گا۔ سرکار فرما رہا ہے جس نے اب اس کو تھپڑ مارا، تو حق اب کیا ہے، کفارہ کیا ہے، سزا کیا ہے، کہ اسے فوری طور پر آزاد کر دو۔ پھر دوسری حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جس نے اپنے غلام کو ناجائز سزا دی اور قیامت کے دن اس سے بدلہ اور قصاص لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حق ملکیت ہے تو اب جو چاہے وہ کرے، کہا اگر اس نے کوئی اس سے ناجائز عمل کیا، قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ جس شخص نے مسلمان کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت یہاں پر سنا دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ فرمایا، غلام آزاد کر یا اسے آزاد کرانے میں اس کی مدد کر، یعنی اس سلسلے میں تو یا تو پورا تیرے پاس غلام موجود ہے اسے آزاد کر، یا کسی کے پاس غلام موجود ہے تو اس کے چھٹکارے میں، اس کی آزادی میں تو مدد کر۔ آپ اس حدیث پر بھی غور کریں گے تو اسلام کا مزاج اور اسلام کا رویہ آپ کو صاف پتہ چلے گا۔ پھر یہ ایک بڑی معروف حدیث ہے لیکن آدھی بیان کی جاتی ہے۔ آئیے اس حدیث کو مکمل سنیے، یہ مشکات شریف میں بھی ہے، باب الطلاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پر پیدا نہیں کی، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے اس دھرتی پر انسانوں کے رویوں میں وہ کیا ہے، وہ غلام کو آزاد کرنا
یہ اللہ کو پسند ہے، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اور فرمایا کوئی شے روئے زمین پر طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہے، یعنی یہ وہ فعل ہے، یہ دو فعل کا کہا، طلاق دینا جس کے اندر ایک گھر ایک خاندان کے ٹوٹنے کا معاملہ موجود ہوتا ہے، کہا یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور کہا ایک غلام کو آزاد کر دینا یہ سب سے پسندیدہ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر رضا اور خوشنودی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ میں نے چند ایک حکمتیں تو مطلقاً غلام کے حوالے سے آپ کے خدمت میں، یعنی غلام اور باندی سب کے حوالے سے یہ ایک اسلام کا مزاج تصور میں نے آپ کے نمونے کے طور پر چند چیزیں، جبکہ ذخیرہ احادیث میں درجنوں ایسی احادیث اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے جو عمل ہیں، جو اس پر پریکٹیکل جو عمل ہوا ہے، اس کی اتنی حسین اور خوبصورت مثالیں ہیں کہ کھڑے کھڑے صحابہ کبار نے اپنے سینکڑوں غلاموں کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ اب اس پر جو سب سے بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ باندی کے ساتھ جسمانی نفع حاصل کرنا۔ اب آئیے اس پر میں ایک مختصر سے ہی جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو فعل ہے جسے ایک غیر اخلاقی فعل آج کہا جاتا ہے، اس سے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر دشمن لونڈیوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے بغیر نکاح کے لونڈیوں کے ساتھ ہم بستری کو جائز رکھا ہے، جو کہ ایک غیر اخلاقی فعل ہے۔ اس کے متعلق عرض ہے کہ اگر دشمن کفار جنگ کے بعد مسلمان عورتوں کو واپس نہ کریں اور انہیں قید میں رکھیں تو مسلمانوں کو بھی ایسا ہی کرنا ہوگا، اور اس وقت کے حالات کے مطابق یہی ضروری ہوگا۔ اب آپ انصاف کے ساتھ بتائیں کہ اسلامی معاشرے میں ان کافر قیدی عورتوں کے ساتھ کون سا سلوک زیادہ مناسب تھا؟ ان کی خوراک، ان کی لباس، ان کی رہائش، دیگر ضرورتیں پوری کرنا تو آسان ہے، لیکن ان کی فطری ضرورت یعنی جنسی رغبت کہاں سے پوری ہوتی؟ جبکہ ان کے کفر و شرک کی وجہ سے مسلمانوں کو ان سے نکاح سے بھی منع کیا گیا اور اس عمل کو بھی جائز نہیں رکھا گیا۔ اور اگر اس معاملے کو کھلا ہی چھوڑ دیا جائے تو ایک نیا فحاشی کا دروازہ کھلنے کا بھی احتمال موجود ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس مثال کو سمجھیے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی، یعنی مسلمان لڑکا اور مسلمان لڑکی چوری چھپے تنہائی میں خلوت میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تو میری بیوی میں تیرا خامن، اور اس کے بعد وہ ہم بستری کرتے ہیں تو یہ ان کا عمل ناجائز ہے، حرام ہے، وجہ کہ یہ چوری چھپے ہے۔ اور یہی کام، یہی اعلان، یعنی تو میری بیوی میں تیرا خامن، یہ ایجاب و قبول اگر 4 لوگوں کے موجودگی میں ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اعلان ہو جاتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب اعلان ہے، اگر یہی کام اعلانیہ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم بستری جائز ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ اصلاً یہ ایک قانون ہے، اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ اس قانون نے اس عمل کو ان کے لیے ہی جائز کر دیا۔ یہاں پر بھی لونڈی کے معاملے میں بھی اعلان ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ لونڈی اب فلاں مجاہد یا فلاں شخص کے لیے اس کے حق کے ملکیت میں دے دی گئی، گویا کہ یہ ایک نکاح کی ہی ایک شکل ہے۔ یعنی نکاح کو اگر آپ ایگریمنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک اس کی ایک قانونی شکل ہے۔ سب سے بہترین لفظ اس کے لیے نکاح سے، یعنی میں نے کہا کہ نکاح کی شکل کا، نکاح نہیں ہے لیکن نکاح جیسی ایک شکل ہے، ایک قانونی اس کی شکل ہے۔ اب اس کے تمام حقوق بھی متعین ہو گئے ہیں، اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے بھی وہی حق و حقوق ہیں جو دیگر اس کی اپنے نکاح والی بیوی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے جو حق ہے، یہی اس کے بھی حقوق اس سے متعین ہو جاتے ہیں۔ اور سوسائٹی کے اندر
ایک بہت بڑا فحاشی کا بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ جس کا ایک بہت بڑا چانس موجود ہے کہ وہی عورت اگر اسی حالت میں اگر رہے گی تو اس کا احتمال ہے کہ وہ مسلمانوں کی سوسائٹی کو آلودہ کرے اور وہاں فحاشی اور گناہ کا دروازہ کھل جائے۔ اسلام نے اس کو یہ جو حق ملکیت کے ساتھ حق صحبت دیا ہے، یہ اعلانیہ دیا ہے، اور صرف اس کو دیا ہے۔ یعنی جس طرح بیوی کے ساتھ خامد ہی حق صحبت رکھتا ہے، لونڈی کے ساتھ صرف حق صحبت اس کا وہ مالک، وہ آقا جس کے سپرد وہ کی گئی ہے وہی رکھتا ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ بھی موجود ہے، پھر غلام کا کیا ہو گیا؟ غلام کا جنسی رغبت وہ کیسے پوری ہوگی؟ تو اسلام نے تو کہیں انہیں منع نہیں کیا، انہیں روکا نہیں ہے، وہ بھی نکاح کر سکتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہاں یہ موجود ہے کہ یہ ساری سچویشن اس سوسائٹی میں ایک ٹیمپریری تھی، اور جنگوں کے اندر بھی یہ سچویشن ٹیمپریری صورتحال ہوتی ہے جو بعد میں کوئی مختلف صورت، مختلف حل کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا اور دعا ہے کہ پروردگار عالم جل وعلا شانہ اسلام کی ان حسین تعلیمات کی حکمت و مصلحت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔